رات کا وقت تھا۔ مدینہ منورہ کی پرانی گلیاں خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا درختوں کی شاخوں کو ہلا رہی تھی اور کبھی کبھی پرانے مکانوں کی چھتوں سے سرسراہٹ کی آواز آتی۔ آسمان پر چاند تھا لیکن گھنے بادلوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ کبھی چاند نکلتا اور کبھی دوبارہ غائب ہو جاتا، جیسے روشنی اور اندھیرا ایک دوسرے سے کھیل رہے ہوں۔ فضا میں ایک عجیب سا پراسرار سکوت تھا، جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ اسی سناٹے میں ایک خیمے کا پردہ آہستہ سے ہلا۔ پردہ پیچھے ہٹا اور ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے خود کو چادر میں لپیٹا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چوکسی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی، گلی کے سنسان کونے پر نظر ڈالتی اور قدموں کی آہٹ دھیان سے سنتی۔ اس کے دل میں ایک راز تھا، ایسا راز جو صرف وہ جانتی تھی۔ وہ عورت خیمے سے کچھ فاصلے پر جا کر رکی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دھیرے دھیرے اپنے بالوں کو کھولنے لگی۔ رات کی روشنی میں اس کے لمبے بال جھولتے ہوئے نمایاں ہوئے۔ پھر بڑی احتیاط سے اس نے اپنی چکیا کے اندر ایک چھوٹا سا کاغذ چھپا دیا۔ یہ کاغذ عام سا نہیں تھا، بلکہ ایک خط تھا، ایک ایسا خط جس پر کئی جانوں اور ایک بڑے راز کا انحصار تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بال دوبارہ باندھے، چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، لیکن یہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں بلکہ پراسرار اور خطرناک تھی۔ کپڑے درست کر کے اس نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ مدینہ کی پرانی گلیوں سے نکل کر وہ اندھیری وادی کی طرف چل پڑی۔ وہ تنہا تھی لیکن اس کے قدموں میں ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ گلیاں سنسان تھیں اور ہوا کی آواز کبھی کبھی درختوں سے ٹکرا کر ڈرونی کیفیت پیدا کرتی۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی لیکن عورت کے قدم نہیں رکے۔ وہ مدینہ سے باہر نکلی اور اندھیری وادی کی طرف بڑھ گئی۔ اس وادی میں گھوڑوں کی ہلکی سی ٹاپ سنائی دے رہی تھی۔ قریش کے سپاہی وہاں پہلے سے موجود تھے، سایوں میں چھپے انتظار کر رہے تھے۔ گھوڑے بے چین ہو کر زمین پر پاؤں مار رہے تھے اور سپاہی خاموشی سے رات کے اندھیرے میں چھپے کھڑے تھے۔ منظر بدلتا ہے۔ مسجد نبوی کا روحانی ماحول سامنے آتا ہے۔ اندر ایک سکون ہے، ایک نور ہے، ایک عجیب سی طمانینت ہے۔ نبی کریم نماز اور دعا میں مصروف ہیں۔ آپ کے چہرہ مبارک پر خشوع اور عاجزی ہے۔ اس پرسکون لمحے میں اچانک وحی کا نزول ہوتا ہے۔ فضا میں آسمانی نور پھیل جاتا ہے، جیسے آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو قریب موجود تھے، وہ اس کیفیت کو دیکھ کر حیرت اور خشیت سے بھر جاتے ہیں۔ وحی کے بعد رسول اللہ نے سر اٹھایا اور صحابہ کو آواز دی۔ آپ نے فرمایا، ایک خط دشمن کو لے جایا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی صحابہ کے دل لرز گئے۔ سب کے ذہن میں سوال ابھرا کہ یہ خط کون لے جا رہا ہے؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ اور یہ دشمن تک کیوں پہنچایا جا رہا ہے؟ نبی کریم نے مزید وضاحت فرمائی اور چند بہادر صحابہ کو فوراً آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت علی، حضرت زبر اور کچھ اور جانباز صحابہ گھوڑے تیار کرنے لگے۔ ان کے چہروں پر عزم اور جوش نمایاں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے بلکہ دین اور امت کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ حضرت علی اپنے گھوڑے کی لگام کس رہے تھے۔ حضرت زبر نے اپنی تلوار کمر سے مضبوطی سے باندھی۔ باقی صحابہ ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ سب کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا، رسول اللہ کا حکم بجا لانا اور دشمن کی سازش کو ناکام بنانا۔ گھوڑوں کی برق رفتاری کے ساتھ قافلہ مدینہ کی گلیوں سے نکلا۔ گھوڑے دوڑنے لگے، زمین سے دھول اڑنے لگی۔ رات کی خاموشی میں گھوڑوں کی ٹاپ ایک گونج کی طرح پھیل گئی۔ ہر صحابی کے دل میں یہ یقین تھا کہ وہ دشمن کو خط لے جانے سے روک کر رہیں گے۔ دوسری طرف وہ عورت وادی میں تنہا بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر اب گھبراہٹ اور بے چینی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اندھیرا گہرا تھا اور وادی کی سنسان فضا میں صرف اس کے قدموں اور سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لیکن عورت کے کانوں نے جلد ہی کچھ اور سنا۔ دور سے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے یہ آواز دھیمی تھی لیکن آہستہ آہستہ قریب آتی گئی۔ عورت کے چہرے پر پریشانی بڑھ گئی۔ اس نے اپنی رفتار تیز کی اور درختوں کے جھنڈ کی طرف بھاگی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اندھیری وادی اب ایک میدان مقابلہ بننے جا رہی تھی۔ رات کی گہری خاموشی میں اچانک گھوڑوں کی برق رفتار ٹاپوں نے فضا کو چیر ڈالا۔ زمین ہلتی محسوس ہو رہی تھی۔
धूल का एक बादल उठ रहा था, जैसे हुआ भी उन घोड़ों की दौड़ के साथ चल रही हो। हजरत अली, हजरत जुब्र और उनके साथी पूरी ताकत के साथ वादी की तरफ बढ़ रहे थे। उनके दिलों में एक ही जज्बा था, दुश्मन की चाल नाकाम बनाना और रसूल अल्लाह के हुक्म की तामील करना। घोड़े आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके सांस तेज थे, आंखें आग की तरह दहक रही थीं। सवारों के चेहरे पर संजीदगी और अज़्म की झलक थी। हर गुजरता लम्हा उन्हें इस औरत के करीब कर रहा था जो दुश्मन के लिए पैगाम लेकर जा रही थी। उधर वो औरत तन्हा वादी में चल रही थी। इसके कदम डगमगा रहे थे। वो बार बार पीछे देखती, हर बार उसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमायां हो जाते। घोड़ों की टॉप की आवाज अब करीब आ रही थी, दिल दहलाने वाली गूंज के साथ। इसने एक लम्हे के लिए सांस रोक ली, जैसे इस आवाज को ना सुनने की कोशिश कर रही हो। लेकिन आवाज करीब आती गई और फिर इसने दौड़ने की कोशिश की। वो दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ी, अंधेरे में छुपने की कोशिश की। शाखों के बीच वो अपने वजूद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल की धड़कन इसकी बेबसी जाहिर कर रही थी। अचानक अंधेरी रात में एक चमक नमूदार हुई। हजरत अली का घोड़ा तेजी से आगे बढ़ा और वो औरत के करीब जा पहुंचे। अली की तलवार चांदनी की हल्की रोशनी में चमक रही थी। गरजदार आवाज गूंजी, हमें खत दे दो। अंधेरी वादी में सन्नाटा था। औरत के चेहरे पर खौफ के साए गहरे होते जा रहे थे। लरजते हाथों से उसने अपनी चिटिया खोली और अचानक एक छोटा सा कागज जमीन पर गिर पड़ा। फजा में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे वक्त थम गया हो। हजरत अली आगे बढ़े, झुके और वो कागज उठाया। उनकी आंखों में संजीदगी थी और सहाबा की नजरें उन पर जमी हुई थीं। खत पढ़ा गया और अल्फाज के साथ ही एक खौफनाक हकीकत सब पर आश्कार हो गई। ये महज एक खत नहीं था, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश का राज था। हजरत अली के चेहरे पर सख्ती नुमाया हुई और सहाबा की जबानों से बेसाख्ता नारा बुलंद हुआ, अल्लाहु अकबर। ये सदा वादी में गूंजती रही। जमीन और आसमान लरजते महसूस हुए। औरत, जो कुछ लम्हे पहले इनकार पर बजिद थी, अब शिकस्त खुर्दा और शर्मिंदा जमीन पर नजरें झुकाए बैठी थी। काफला उसे लेकर मदीना वापस आया। मस्जिद नबवी का पुरनूर मंजर था। हजरत अली ने खत रसूलुल्लाह के सामने पेश किया। आपने खत खोला, पढ़ा और फरमाया, अल्लाह ने अपने दीन को एक बड़ी साजिश से बचा लिया है। ये जुमले सुनकर सहाबा की आंखों से आंसू बह निकले। मस्जिद सुबहान अल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठी। हर दिल में ईमान ताजा हो गया कि अल्लाह अपनी हिफाजत खुद फरमाता है। आखिर में मंजर थम जाता है। जमीन पर वो खत रखा है और ऊपर आसमान में चमकता हुआ चांद, गोया ऐलान